آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت 15 اور 16 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیرا مما، بہت سی باتیں جو تم تھے، تخفون، چھپاتے، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور جو تحریفات کی، انہیں تشت ازبام کیا، اور جن کو وہ چھپاتے تھے ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم، جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہود و نصارہ کے عہد توڑنے اور حق سے منہ موڑنے کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ بہت سے احکام جو وہ چھپایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو بیان کرتے ہیں، جیسے رجم کی آیت، سبت والوں کا قصہ، جن کی صورتیں مسح کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات سے متعلق آیات، الغرض یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر گشت کروانا تجویز کی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ چنانچہ تورات لائے گی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا۔ عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا اور دونوں سنگسار کر دیے گئے۔ وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے، یعنی جن باتوں کا اظہار مناسب ہے ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ سوائے وہی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اور کوئی ذریعہ علم حاصل نہیں تھا، اور جن امور کو ظاہر کرنے میں دینی فائدہ نہیں بلکہ اس سے تمہاری اہانت ہوتی ہو اور تمہاری خیانت لوگوں کے سامنے ظاہر اشکار ہو جاتی، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا علم ہے۔ اور یہ اخلاق کریمانہ بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کو پہچاننے میں معاون و مددگار ہیں۔ عن کثیر، بہت سی باتوں سے، قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، روشنی۔ فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے۔ وہ عاطفہ دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں بلکہ تفسیر کے لیے ہے، یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے۔ دوسری جگہ
خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کو نور قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترنے والی کتاب ہی نور ہے۔ اسی طرح فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ بعض مفسرین نے نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ اس صورت میں بھی معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی بن کر اور قرآن ایک کتاب مبین بن کر آئے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت دیتا ہے، یعنی آپ ایک تو ہدایت کا نور ہیں، دوسرا نور من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے نور ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، نہ کہ نور من نور اللہ یعنی اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کا حصہ ہوں یا خود ہی اللہ ہوں۔ یہ تو وہی نصرانی والا عقیدہ ہے کہ انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا اور ان حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ٹکڑا بنا دیا۔ سورہ اخلاص اس گندے اور شرکی عقیدے کی خوب تردید کرتی ہے۔ وہ کتاب مبین اور واضح کتاب۔ اس کے برعکس تمام انبیاء علیہ السلام کو ہر مقام پر بشری کہا گیا ہے، البتہ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا روشنی دینے والا چراغ بھی کہا گیا ہے۔ تاہم اگر یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے تو اس سے مراد نور نبوت اور نور ہدایت ہوگا، نہ کہ وہ نور جس کی آج کل کے بریلوی حضرات نے رٹ لگا رکھی ہے، کیونکہ مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اور اس پر مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا حاشیہ خزائن العرفان یوں ہے: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، اور اس پر حاشیہ یہ ہے کہ سید عالم کو نور فرمایا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ اسی طرح وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کا ترجمہ یوں ہے: اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا ہے اور چمکا دینے والا نور ہے کنز الایمان۔ اور حاشیہ یوں ہے: در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و ضلالت کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معرفت الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں، اور ضلالت کی تاریک وادیوں میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے نور ہدایت سے راہ یاب فرمایا اور اپنے نور نبوت سے ضمائر اور قلوب و ارواح کو منور کر دیا خزائن العرفان۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو پھر بھی اختلاف کی کوئی بات نہ تھی، بھلا کون مسلمان جو آپ کو نور نبوت اور نور ہدایت ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ اختلاف اس وقت واقع ہوا جب کوئی غالی قسم کے حضرات نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے، اور جو لوگ آپ کو بشر کہتے ہیں انہیں گستاخان رسول کا لقب دیا گیا، اور جو آپ کو نور تسلیم کریں انہیں اشکان رسول کا لقب دیا گیا۔ بہرحال اس آیت میں فرمایا یہود و نصارہ نے یوں تو اپنی آسمانی کتابوں کی بہت سی باتوں کو چھپا رکھا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف ان باتوں کو ظاہر فرمایا جن کی وضاحت دینی اعتبار سے ضروری تھی۔ بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھیں، مگر ان کے پوشیدہ رہنے سے کوئی عملی یا اعتقادی نقصان نہیں تھا۔
اور اگر ان کو ظاہر کیا جاتا تو یہود و نصارہ کی رسوائی کے سوا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی باتوں سے درگزر فرمایا اور ان کی حقیقت واضح کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہاں ایک سبق یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بغیر وجہ اور فائدے کے کسی کا کوئی عیب ظاہر نہ کرو، بلکہ اس کو چھپا رہنے دو، کسی کے عیب کو افشا نہیں کرو۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسانوں میں بہت سی بدامنی اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا کسی کی بھی بری بات نشر نہیں کرنا چاہیے۔ یہدی ہدایت دیتا ہے بھی اس سے اللہ من اتبع اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلامی سلامتی کی راہیں، ویخرجہم اور وہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف۔ روشنی کا لفظ تو بطور واحد استعمال فرمایا اور اندھیروں کا لفظ بطور جمع، کیونکہ گمراہیوں اور ضلالتوں کی اقسام بے شمار ہیں، جبکہ ہدایت کی راہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن اللہ کی اذن سے اس ہدایت کی راہ دکھاتا ہے اور مشر راہ کا کام دیتا ہے بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور انہیں ہدایت دیتا ہے إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں کو غلط انداز فکر، غلط رجحانات اور غلط نظریات سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، بشرط کہ انسان قلب سلیم اور عقل صحیح کے ساتھ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو شخص اپنے پہلے سے قائم کردہ غلط نظریات و عقائد قرآن سے کشید کرنے کی کوشش کرے یا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں قرآن سے دلائل طلب کرنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص اسی قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ جو وحی الہی کی روشنی کو ضائع کر کے اہوا آرا کی تاریکیوں اور باہمی خلاف و شقاق کی گڑھوں میں پڑے دھکے کھا رہے ہیں، جس سے نکلنے کا بحالت موجودہ قیامت تک امکان نہیں، ان سے کہہ دو کہ خدا کی سب سے بڑی روشنی آ گئی۔ اگر نجات ابدی کے صحیح راستہ پر چلنا چاہتے ہو تو اس روشنی میں حق تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے پیچھے چل پڑو، سلامتی کی راہیں کھلی پاؤ گے اور اندھیرے سے نکل کر اجالے میں بے کھٹکے چل سکو گے، اور جس کی رضا کے تابع ہو کر چل رہے ہو اسی کی دستگیری سے صراط مستقیم کو بے تکلف طے کر لو گے۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر اس شخص کو سلامتی کی راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ اور اپنے حکم سے انہیں کفر و شرک، بدعات اور معاصی کی اندھیروں سے اسلام، ایمان، نیکی، تقوی کی روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ انسان کے دل میں روشنی، بصیرت، یقین کامل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان، اسلام کو روشنی اور کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا بھلا وہ شخص جو پہلے کفر کی وجہ سے مردہ تھا، ہم نے اس کو اسلام کی وجہ سے زندہ کیا اور اس کے لیے ایمان کی روشنی کر دی، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو نیک بندے اسی راستے پر چل کر جنت جیسے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتے ہیں، برخلاف اس کے کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے متعلق پہلے بیان ہو چکا۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السبیل، اس کے بعد جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس نے جس پگڈنڈی پر سفر کا آغاز کیا وہ بالآخر سے جہنم میں لے جائے گی۔ صراط مستقیم سے بھٹکنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ یا اللہ کریم، آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم کو اسلام ایمان سے نوازا اور توحید کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ کریم، ہم کو تعزیز ایمان اسلام پر قائم رکھیں اور اس پر مرنا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ کریم، ہر طرح کی کجی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے اور صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم، ہم کو اسی عقیدہ توحید پر زندہ رکھیے اور اسی پر موت نصیب فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔